الرحمن الرحیم 7th کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ 7th کلاس ہم نے اسلامیات کا چھٹا سبق شروع کیا ہوا تھا غزوہ حنین۔ تو بچوں اب تک حنین میں ہم نے کیا پڑھا کہ حنین جو تھی وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہے اور وہاں پر دو قبائل آباد تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ تو بنو حوازن کو جو سردار تھا مالک بن عوف، اس نے کون سی جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ میدان جنگ میں اپنے بیوی بال بچے سب سویت میدان جنگ میں لے کر آئے تھے تاکہ ان کے قبائل کے جو جنگجو ہے وہ مردانگی سے لڑیں، تاکہ ان کی پیچھے جانے کے تمام راستے بند ہوں۔ تو پھر انہوں نے اوتاس کی وادی میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کے لشکر جو تھا وہ ترتیب دیا، اور جن میں 10,000 کا لشکر جو تھا وہ انصار مہاجرین تھے، اور 2,000 جو تھے ان میں نو مسلم بھی شامل تھے، اور بہت سے کافر جو جن کو فتح مکہ کے موقع پر امان ملی تھی وہ شامل تھے۔ تو جب مسلمانوں نے اپنی تعداد کو دیکھا تو انہوں نے خود پر ناز اور فخر کیا کہ آج تو ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا ناز و فخر کرنا پسند نہ آیا، اور بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو جو پہلے ہی وادی حنین میں چھپ گئے تھے، انہوں نے گھات لگا کر مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلے مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور مسلمانوں میں افراتفری کا سماع پیدا ہو گیا، بھگدڑ مچ گئی۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں، پیج نمبر ہمارے پاس 33 ہے۔ اس شدید بھگدڑ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کفار کی جانب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے۔ استقامت یعنی ثابت قدمی کا پہاڑ بنے رہے، اور کیا پڑھتے رہے تھے؟ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی طرف آگے بڑھتے ہوئے یہی فرماتے جا رہے تھے کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں کا حال دیکھا کہ مسلمان واپسی کا رخ کر رہے ہیں، یعنی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس بلائیں۔ تو حضرت عباس نے اس وقت کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ بلند آواز میں کیا پکارا؟ بیت رضوان والو۔ بیت رضوان حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، کہ جب کفار نے یہ اطلاع پھیلا دی تھی کہ یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تب 1400 صحابہ کرام کو جو لشکر تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر ان کی یہ بیعت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیعت کو پسند فرمایا، اور اس بیعت کو بیت رضوان کہا گیا۔ بیت رضوان یعنی ایسا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ایسی بیعت جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو اس وقت بھی حضرت عباس جن کی آواز بلند تھی، تو بلند آواز میں کیا پکارا؟ اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس طرح دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، قوت یعنی طاقت ٹوٹتی چلی گئی۔ تو بچوں کیا آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عباس جن کی آواز بلند تھی، انہوں نے انصار اور مہاجرین کو پکارا، تو ایک دم تمام فوج پلٹ پڑی، یعنی 12,000 کا لشکر تھا وہ واپس پلٹ پڑے، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اور اس طرح جانبازی کے ساتھ لڑے کہ کفار کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹھی بھر مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی تھی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ رہا جس کی آنکھ جو تھی وہ مٹی سے بھر نہ گئی ہو۔ اور پھر کیا ہوا کہ دشمن کفار جو تھے وہ بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی جو فوجیں تھی وہ بڑی بہادر سے لڑی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو زبردست کامیابی سے ہمکنار کیا، اور مسلمان جو اولین پسپائی کا شکار ہوئے تھے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور پھر ان کو حوصلہ اور تسکین فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو بچوں اپنا لیکچر یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، مشکل الفاظ کی املا کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔